بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا انبیاء کی خصوصیات۔ تمام انبیاء کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء بشر ہیں اور نبوت کسی کو بھی اپنی مرضی سے نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ تمام انبیاء جو ہے تبلیغ اقام الہی کا کام سر انجام دیتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور انبیاء کی اطاعت جو ہے وہ سب پر واجب ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات کے متعلق آپ کو لانگ کویسچن آئے گا اور اس کو ہم پہلے بریف کریں گے، بعد میں اس کو انشاءاللہ شارٹ کویسچن اور MCQs کو نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، یعنی نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچا اور ختم ہوا۔ پہلے نبی مخصوص زمانوں اور محدود علاقوں کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پہلے انبیاء کرام کی جو کمالات و اوصاف الگ الگ عطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کمالات و اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یکجا کر دیے تھے۔ اس لحاظ سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منفرد اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہلی جو کوالٹی ہے وہ ہے عمومیت، عالمگیریت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک یا علاقے کے لیے ہوئی تھی، بلکہ بعض دفعہ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام مبعوث ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک عمومی اور عالمگیر حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 158 میں، قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ عَلَیکُم جَمِیعًا۔ ترجمہ، اے محمد کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ آپ کی جو تعلیمات ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور یہ اسپیسیفک ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کو مقرر کیا ہے۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ذریعے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ وہ شریعتیں مخصوص علاقوں، مخصوص قوموں اور مخصوص زمانوں کے لیے تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آفاقی اور عالمگیری ہے جو قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہے۔ اس لیے اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ پہلے انبیاء کرام کی دور انسانیت کا ابتدائی اور ارتقائی دور تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت اپنے بلوغ اور کمال تک کو پہنچ گئی، اس لیے آپ کو مکمل جامع اور عالمگیر شریعت عطا کی گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں، ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان کو ہم عمل کریں گے یا ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ پہلی شریعتیں جو ہیں وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب عمل کس پہ کیا جائے گا؟ صرف قرآن پر۔ جیسے جو پرانی جو شریعتیں ہیں، جیسے ہم 4 مشہور آسمانی کتابوں کو کہتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات پر ایمان لایا جائے گا، زبور پہ ایمان لایا جائے گا، انجیل پر ایمان لایا جائے گا، لیکن عمل ان کے کسی بھی احکامات پر نہیں کیا جائے گا۔ صرف عمل کس پر کیا جائے گا؟ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترا ہے قرآن، اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین کامل عطا فرمایا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے
جو زندگی کے تمام شعبوں پر انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور اس دین کامل ہوتے ہوئے کسی نئے دین یا نئے نظام کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ مطلب اللہ تعالیٰ خود سورۃ مائدہ میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور یہ ایک مکمل دین ہے، اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں، یا اب وہ اصلی حالت میں نہیں ملتی، کیونکہ اس میں وسیع پیمانے پر رد و بدل کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ کون سا حکم خدا کی طرف سے ہے اور کون سا حکم خود انسانوں کی طرف سے شامل کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ ان آسمانی کتابوں میں تحریف یعنی رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید آج بھی اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں نازل ہوا تھا۔ اس کے ایک ایک حرف میں، بلکہ ایک شوشہ یعنی ایک آیت میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کا دائمی معجزہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حفاظت کا ذمہ لیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، ساتھ ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 سے زائد صحابہ کی حالات زندگی بھی محفوظ کی گئی ہے۔ احادیث کو جب نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا، جب حدیث کے دور کو کہا جاتا ہے کہ اس میں احادیث کو مکمل طور پر ضابطۂ حیات حاصل ہوا اور اس کو بھی مکمل تحریر کیا گیا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا تھا، جس کی صورت میں صحاح ستہ جو تھی وہ منظر عام پر آئی تھیں۔ پہلے انبیاء کرام کی نبوت کسی خاص قوم اور محدود دور کے علاقے اور مخصوص ملکوں کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق صرف اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر کئی انبیاء جو ہیں مبعوث ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے لیے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتا ہو، ان تعلیمات سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جامعیت یعنی جامعہ ہے، وسیع ہے، ہر انسان جو ہے کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کا تعلق زندگی کے ایک یا چند پہلو سے نہیں، بلکہ وہ حیات انسانی کے تمام پہلوؤں اور شعبوں پر حاوی ہے۔ آپ نے جو دین پیش فرمایا وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ دین طہارت و پاکیزگی سے لے کر خاندانی زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کاروبار، تجارت، لین دین، عدالت و قانون، جنگ و صلح، عبادت، اخلاقیات، معاملات، آخرت، قربت داری، ہمسائیگی اور بین الاقوامی تعلقات، الغرض زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر گواہ کے طور پر پیش کرے گا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم پر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان سب لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک کوالٹی یہ جو رکھی ہے کہ تمام امتوں پر گواہ ہیں، وہ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسطیٰ کا لقب دیا ہے۔ امت وسطیٰ سے مراد وہ امت، درمیانی امت، مطلب کہ اپنے سے آنے والے پہلے لوگوں کی بھی گواہی ہم دیں گے اور اپنے سے بعد کے لوگوں کی بھی ہم گواہی دیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے امت وسطیٰ سے مراد؟ کہ امت وسطیٰ وہ امت، مطلب درمیانی امت ہے، وسطیٰ کہتے ہیں درمیان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو مطلب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشہور کتابیں، آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ پہلی جن قوموں کا تذکرہ ہمیں قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ملتا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم گواہ دیں گے کہ ہاں ہمارے کتاب میں یہ چیز شامل تھی، ہمیں پتہ ہے، اس چیز پہ ہم گواہی دیں گے۔ پھر ہمارے بعد مطلب کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن جو احادیث کی روشنی میں جو واقعات قیامت سے پہلے رونما ہونے ہیں، ہم اس کی بھی گواہی دیں گے۔ ہم امت وسطیٰ ہیں، یعنی درمیانی امت ہیں، ہم تمام امتوں پر گواہ ہیں۔ جیسے قیامت کی نشانی احادیث کی روشنی میں جیسے بڑی کبریٰ جو ہیں وہ کیا ہیں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، دمت الارض نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، پھر اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، زنا عام ہو جائے گا۔ ہر طرح کی جو احادیث کی روشنی میں جو کام ہونے ہیں قیامت سے پہلے، ہم اس چیز پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم یعنی بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس امت کو تمام اقوام عالم کی قیادت و سیادت کے منصب پر فائز فرمایا ہے۔ اس سے پہلے قیامت کا یہ منصب بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی و نافرمانی کے نتیجے پر قیادت کا منصب ان سے چھین لیا گیا۔ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، اور امت مسلمہ کو خلافت و قیادت کا منصب سونپ دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، امت مسلمہ تمام امتوں اور قوموں کی سردار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ، مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا خود اقرار کر رہے ہیں اور خود ہمیں اس بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ٹائم خیر الامت ہیں، اور ہم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہیں، اور ہم اللہ کی آخری امت ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص و فضل و کرم سے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اے نبی رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی وہ خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز بخشے گا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار بنوں گا، اور سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد اور تابعین میری امت کی ہوگی، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلاؤں گا۔ ختم نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگر 1,24,000 پیغمبر آئے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں کو عمل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، اور آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، آپ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔
آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ مختلف احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدہ۔ ترجمہ، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نامزد ہوئے؟ فرمایا، اس وقت جب آدم روح اور بدن کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا صرف پتلا تیار ہوا تھا اور روح جسم کے اندر داخل نہ کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں اس طرح بلند کر دیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک طرف تو توحید باری تعالیٰ کا غلبہ اور دوسری طرف دنیا کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا میں گونج اٹھا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود نہ ہو۔ دن میں 5 مرتبہ اذان میں با آواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہر سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو اور درود و سلام کی صدائیں بلند نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ النشر آیت نمبر 4 میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز کو بلند کر دیا۔ یعنی قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا اعلان بھی کریں گے، جیسے ہم ہر اذان میں سنتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہم اس کے شارٹ کویسچن کریں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات کے بارے میں شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ اس کو 2 یا 3 لائنز میں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 2 خصوصیات لکھیں، تو آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عمومیت اس میں پائی جاتی ہے، کاملیت ہے، حفاظت کتاب کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، سنت نبی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جامعیت ہے، ہمہ گیری ہے۔ اس کو ہم پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور 2-3 لائنز میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خاتم المرسلین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ رسالت محمدی کی خصوصیت، عمومیت سے کیا مراد ہے؟ عمومیت سے مراد ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقرر کیا ہے۔ مطلب قیامت تک کے لیے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے کون سی تعلیمات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پیج نمبر 24 میں آیت ہے، کل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی میں رسول اللہ کا رسول ہوں، علیکم تم پر، جمیعاً سب کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ مطلب اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف ارشاد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی شریعتوں کا نسخ سے کیا مراد ہے؟ نسخ کہتے ہیں کاٹ دینا، منتقل کر دینا، ختم کر دینا۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد یعنی آپ کو جو تعلیمات قرآن دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں آپ کی نبوت کے بعد، سب جو آپ سے پہلے کی شریعتیں تھی سب جو ہیں وہ نسخ کر دی گئی ہیں، کاٹ دی گئی ہیں، منتقل کر دی گئی ہیں، یعنی اس پہ صرف ایمان لایا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ومن، اور جو یبتغی پیروی کرے گا غیر الاسلام میں اسلام کے سوا دینن دین کی، فلن ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے، یعنی جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا یا پیروی کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب اگر دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو وہ مان رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. کاملیت سے کیا مراد ہے؟ کاملیت کہتے ہیں مکمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہیں، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، اور قیامت تک کے لیے ایک مکمل جامعہ جو تعلیمات اس کو قرار دیا گیا ہے. اور دین کی تکمیل کے بارے میں کون سی آیت قرآن پاک میں ہے؟ دین کی تکمیل، یعنی دین کی تکمیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں دین کے مکمل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے خود اقرار کیا ہے. تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ لکھیں. بعض دفعہ سوال یہ بھی آ جاتا ہے تو آپ نے یہ آیت جو ہے اس کو ترجمے کو آپ نے یاد کرنا ہے. دین تکمیل کی آیت کسے کہا جاتا ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. الیوم آج اکملت مکمل کیا لکم تمہارے لیے دینکم دین تمہارا، واتممت اور مکمل کی علیکم تم پر نعمتی نعمت، ورضیت اور راضی ہوا لکم تمہارے لیے اسلام دینن دین کو اسلام کو بطور دین. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر یہ احسان کیا کہ تم احسان فرمایا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. یہ آیت کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو بہت سے صحابہ جو تھے وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب دین کی شریعت کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو نبی کا دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو بہت سے صحابہ جو ہے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اگلے سال حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے. یہ ایک چیز جس کو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، جسے ہم اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم نے عمل کر کے زندگی گزاریں تو ہم بآسانی اسے گزار سکتے ہیں. حفاظت کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جو انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے تبدیل کر دی، کچھ من گھڑت باتیں اس میں ایڈ کر دی گئیں، جس کی وجہ سے ان پر صرف ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور قرآن کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر خود لی ہے، اور اس کی 1400 سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی بھی تبدیلی رد و بدل ایک بھی لفظ کا نہیں ہوا. قرآن مجید نہ صرف تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بھی حفظ کی صورت میں محفوظ ہے. مطلب حفاظت کتاب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ ہے اپنے سر لیا ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. یعنی خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. اور اس چیز کا جو ہے ہمیں مکمل جو گواہی ہمیں ملتی ہے کیا ہے؟ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک کے کسی بھی ایک لفظ میں بھی ذرا بھی قرآن مجید وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیل نہیں ہوا ہے. سنت نبی کی حفاظت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا ہے. مطلب ہر دور میں جو محدثین تھے وہ اس پر بہت اچھا کام کرتے تھے. محدثین سے کیا مراد ہے؟ محدثین کہتے ہیں حدیث لکھنے والے کو، یعنی جو حدیث کو لکھتے ہیں اس کو ہم محدث کہتے ہیں. محدثین اس کی جمع ہے. اور بہت سے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی
جو ہے اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ قرآن مجید کی شرح کس کو کہتے ہیں؟ شرح کہتے ہیں تشریح کو۔ قرآن میں کچھ احکامات ایسے ہیں جس کی تشریح صرف ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر تو قرآن میں 700 بار کیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ وہ صرف کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ اور اسی طریقے سے حج کے مناسک بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حج ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو اور بہت سے ایسے مطلب معاملات ہیں زندگی کے جن سے ہم سیرت طیبہ سے ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں آسانی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے بعد اگر کسی کو مطلب فضیلت حاصل ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کن کے ذریعے محفوظ کی گئی؟ یعنی جو محدثین نے احادیث کو لکھ کر محفوظ کیا گیا، محفوظ کر کے اس کو مطلب آج 1400 سال گزرنے کے باوجود ہم ان احادیث پر بآسانی حمل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے قرآن کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ صحاح ستہ ہے، یعنی اتھینٹک بکس ہے۔ صحاح ستہ کسے کہتے ہیں؟ صحاح ستہ احادیث کی 6 مستند کتابیں ہیں، اس کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ احادیث کی اتھینٹک بکس یعنی مستند کتابیں جن کو قرآن کے بعد فضیلت حاصل ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں، اور جس میں امام بخاری، امام مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے۔ یہ جو بکس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں صحاح ستہ۔ جامعیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ وسیع ہیں، وہ جامعہ ہیں، ہر دور کے ہر قوم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے رہنمائی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ ہمہ گیری سے کیا مراد ہے؟ ہمہ گیری کے کا لغوی معنی ہے گھیرنے والا، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ ہمہ گیری سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام انسانوں کو ایک پوائنٹ پہ لا کر اکٹھا کر دیتی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں اگر ہم نظر دہرائیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، بچوں سے برتاؤ، پڑوسیوں سے برتاؤ، آپ کا جنگ میں آپ کے کیا طریقہ کار تھا، آپ کی عبادات کا معاملات کیسے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہمسائیگی کے تعلقات، یعنی ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سیرت طیبہ بآسانی نظر آتی ہے۔ اور اس میں اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ بے شک آنا ہے لَكُمْ تمہارے لیے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ۔ حسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ کوشچن آئے گا۔ حسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، حسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ترجمہ اور مفہوم لکھیں، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو منسلک اس میں ہمیں ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور ہم بآسانی اپنے مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دیکھ کر گزار سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام میرے پر مطلب یہ مصیبت ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتی ہوں، یہ نبی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں اس دنیا میں بھیج کر ہمارے لیے کہ آسانی کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور و فکر کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہماری زندگیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حسوہ حسنہ پر عمل کر سکیں۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدا ہی در یتیم ہوئے تھے، بچپن میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم ساتھ ساتھ جوانی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور میں جو تھا مشکلات تھی، لیکن آپ نے اپنا صبر کا پیکر ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور وہ آج ہم جیسے انسانوں کے لیے کیا ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل گھڑی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور اپنا ہاتھ سے صبر کا پیکر نہیں چھوڑنا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نبوت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، آپ کی شریعت کیا ہے؟ مکمل شریعت ہے، کامل شریعت ہے، اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک مکمل دین ہے،
آپ آخری نبی ہیں، آپ پر دین تکمیل ہوتا ہے، اور آپ کی شریعت کی وجہ سے تمام پہلی شریعتیں جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ڈیش بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اور ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت کیا عام ہے، یعنی کوئی خاص ہے، بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ جیسے اقبال کا شعر بھی ہے، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے تم آؤ تو بادشاہ آگے کھڑا ہوگا تو وزیر پیچھے کھڑا ہوگا، ہم ایک ہی صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی بھی نسل کا ہے، وہ سب ایک ہی اس میں آئیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین ڈیش کر دیا، مکمل کر دیا، اور آپ کی شریعت ڈیش ہے کامل۔ کامل کسی کہتے ہیں؟ مکمل کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ڈیش نہیں رہی، یعنی ضرورت نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نازل کردہ کتاب کی حفاظت کا ڈیش فرمایا، وعدہ فرمایا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کی شان دیکھیں کہ ایک بھی لفظ میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کے سینوں میں بھی قرآن جو ہے وہ یاد کروایا گیا ہے، اور حفظ کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ یہاں پہ MCQ بنتا ہے، عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور ڈیش سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے۔ یا آپ سے MCQs یا شارٹ کوئسچن یہ بن سکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ قرآن، حدیث اور اجماع۔ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی کے مردوں میں سے باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، یعنی آخری رسول ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا اقرار فرما رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کے تھرو۔ اور احادیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے بھی ختم نبوت کا جو ہے وہ مطلب مکمل ایک رہنمائی فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اور اجماع سے کیا مراد ہے؟ اجماع کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر تمام علماء دین کا متفق ہو جانا، اکٹھے ہو جانا، اسے ہم اجماع کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی اسلامی مسئلے پر تمام علماء دین کا متفق ہونا، یعنی ان کی ایک رائے بن جانا، اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع، ان 3 چیزوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو گیا اجماع سے کیا مراد ہے؟ اجماع سے مراد تمام علماء دین کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہاں پہ کویسچن ایک آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں، کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اقرار کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں۔ یا یہ کویسچن بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں احکام بھیجا ہے؟ تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے۔ مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا۔ ختم کے کیا معنی ہے؟ مہر لگانا، بند کرنا اور آخر تک پہنچانا، کسی کام کو مکمل کر کے فارغ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تمام مفسرین نے جو ہے وہ ختم کے معنی یہی مطلب رکھے کہ آخری نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اب یہاں پہ لاسٹ میں 2 احادیث ہے، اب ان میں سے ایک احادیث جو ہے وہ آپ مطلب یاد کر لیں، ایگزام میں اگر کویسچن پوچھا جائے کہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی حدیث لکھیں تو آپ یہ 2 میں سے ایک حدیث لکھ سکتے ہیں۔
حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھے تو دوسرا نبی ان کے جانشین ہوتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ مطلب یہ 2 احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اسی طریقے سے یہ 2 احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد رکھیں گے۔ تمام صحابہ کا اس بات پر ڈیش ہے، اجماع۔ پھر وہی بات رپیٹ ہوگی، اجماع کسے کہتے ہیں؟ تمام علماء دین کا کسی معاملے پر اکٹھے ہو جانا، یعنی جو تمام صحابہ اکرام ہیں وہ بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خلیفہ اول کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، خلافت کا دور جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت راشدہ کہتے ہیں 4 مشہور خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تھے تو خلافت کے ذریعے جو دین اسلام کی تبلیغ کی گئی، خلافت میں سب سے پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق نامزد ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو خلیفہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے؟ وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کی دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو رہا تھا، وصال کا وقت قریب تھا، تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، جانشین کوئی نہیں ہے، تو ہم نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، مطلب ابھی آپ حیات تھے، اور مسلمہ بن کذاب کا کہا جاتا ہے کہ اس نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، لشکر اسامہ اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ لشکر روانہ نہیں ہوا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جیسی ہی خلافت کا مطلب خلافت سنبھالی، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کو بھیجا، جسے جنگ یمامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی اس لشکر کو روک لیں، کہ یہ مسلمہ بن کذاب کے خلاف جو ہے وہ ابھی کارروائی نہ کی جائے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جو کام میرے نبی کرنا چاہتے ہیں وہ میں کروں گا، اور اس چیز میں کہ آپ نے اس چیز کو اگر وہاں پہ اگر آپ روک دیتے، آپ اس کو ڈیلے کرتے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی جھوٹی نبوت کرنے والے، دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طریقے سے کویسچن یہاں پہ ہم نے کیا بنا تھا کہ وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کے دور پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ موجود تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ اور وہ کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد میں سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا؟ تو سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جی، اب ہمارا جو کویسچن وہی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 2 خصوصیات بتائیں۔ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی چیز بنے گی۔ تو ابھی تک کیا چیز ہم لوگ پوائنٹس کی، اس میں بھی پوائنٹس میں بھی بول سکتے ہیں، اور اس کو ہم 2-3 لائنس میں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ اسے عمومیت حاصل ہے، پہلی شریعتوں کا نسخ حاصل ہے، کاملیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اور جامعیت پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور ختم نبوت یعنی نبوت کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آ کر ہوتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب۔ یعنی آج اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اسلام سے کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ اور جو رسالت میں ذرا بھی رد و بدل کرتا ہے، یا عقائد میں بھی ذرا سی رد و بدل کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اجماع سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں ختم کے کیا معنی ہیں؟ ختم نبوت کے متعلق کوئی حدیث لکھیں۔ محدث سے کیا مراد ہے؟ امت وسطیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ کچھ امپورٹنٹ کویسچن سے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو لیکچر کو دوبارہ سن کے پھر آپ کو اس کے آنسرز ایزیلی مل جائیں گے۔